آئیے دن کے سب سے مشکل لمحے کے بارے میں ایماندار ہو جائیں۔ وہ صبح نہیں ہوتی جب آپ کا معمول اور کافی ہوتی ہے۔ وہ دوپہر بھی نہیں ہوتی جب آپ مصروف ہوتے ہیں، کام نمٹا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، شام تقریباً 6 بجے۔ آپ دروازے میں چابی گھماتے ہیں، اندر قدم رکھتے ہیں، اور آپ کا استقبال کسی آواز سے نہیں ہوتا بلکہ ایک گہری چیختی خاموشی سے۔ اس وقت یہ ویڈیو دیکھنے والے بہت سے لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی آن کر دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ کچھ دیکھنا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ کمرے میں کسی انسان کی آواز سنائی دے۔ آپ چائے بناتے ہیں، اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود مختار ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن دل کے اندر، سینے میں ایک خالی سا درد ہوتا ہے، ایسا درد جسے کوئی مصروفیت نہیں بھر سکتی۔ سالوں تک ڈاکٹروں نے اسے بس اداسی کہا یا بلو کہہ کر ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بلی پال لو یا کوئی کلب جوائن کر لو۔ لیکن اب 2024 اور 2025 کی میڈیکل تحقیق نے ایک خوفناک سچ سامنے رکھا ہے۔ وہ درد صرف احساس نہیں ہے، یہ جسم کی ایک حیاتیاتی چیخ ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ مسلسل تنہائی جسم پر ایسے حملہ کرتی ہے جیسے کوئی زہر۔ معروف دل کے ڈاکٹر اب یہ مان رہے ہیں، بغیر علاج کے تنہائی میں جینا روزانہ 15 سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ ذرا اس پر سوچئے، آپ سگریٹ نہ پیتے ہوں، صاف خوراک کھاتے ہوں، روز واک کرتے ہوں، لیکن اگر ہر رات اسی کچلتی تنہائی میں گھر لوٹتے ہیں تو آپ کی شریانوں کو وہی نقصان ہو رہا ہے جو ایک چین سموکر کو ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کو دیکھنا ہوگا۔ انسانی تاریخ کے 99% حصے میں اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ مر چکے ہوتے۔ قبیلے سے الگ ہونا خطرے کی علامت تھا۔ اسی لیے جب آپ زیادہ دیر اکیلے رہتے ہیں، دماغ کا قدیم حصہ ایمگڈیلا خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ آپ محفوظ گھر میں ہیں، وہ سمجھتا ہے آپ جنگل میں تنہا چھوڑ دیے گئے ہیں۔ پھر جسم میں کورٹیسول بھر جاتا ہے، سٹریس ہارمون۔ یہی وہ خاموش آگ ہے۔ اسی لیے بلڈ پریشر اونچا رہتا ہے، اسی لیے نیند ہلکی ہوتی ہے، دماغ ساری رات خطرے سنتا رہتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، مدافعتی نظام سوزش پیدا کرنے والے کیمیکل چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صرف اداس نہیں ہوتے، آپ کا جسم ہر رات ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو گہری تھکان محسوس ہوتی ہے، چاہے سارا دن کچھ نہ کیا ہو۔ لیکن ذرا غور سے سنیے، یہ آپ کی غلطی نہیں، اور یہ آخری سزا نہیں۔ آپ کا جسم ناکام نہیں ہو رہا، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کورٹیسول ایک اور کام بھی کرتا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ ماہرین نفسیات اسے کہتے ہیں دشمن دنیا کا احساس۔ جب آپ تنہا اور دباؤ میں ہوتے ہیں، دماغ لوگوں کے چہروں کو غلط طریقے سے پڑھنے لگتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے، تنہا لوگ سادہ چہرے کو بھی غصے یا نفرت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، کیشیئر کھکا ہوا نظر آتا ہے، اور دماغ سرگوشی کرتا ہے، یہ تمہیں پسند نہیں کرتا، تم اسے بوجھ لگتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اکیلے رہنے لگتے ہیں، اور تنہائی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک شیطانی دائرہ ہے، اور آج ہمیں اسے توڑنا ہے۔ ہم صرف ایک لفظ بدل کر شروع کرتے ہیں، تنہائی اور خلوت۔ باہر سے دونوں ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اندر سے بالکل الٹ۔ تنہائی وہ ہے جو آپ پر مسلط ہوتی ہے، ایک سزا جیسی۔ خلوت ایک انتخاب ہے، ایک دولت۔ ایک قیدی اگر اکیلا ہو تو یہ اذیت ہے، ایک راہب اگر اکیلا ہو تو یہ سکون ہے۔ فرق صرف سوچ کا ہے۔ جب آپ اپنی اکیلی وقت کو خلوت مان لیتے ہیں، آپ حالات کا شکار نہیں رہتے، آپ اپنے دائرے کے مالک بن جاتے ہیں۔ دماغی سائنس بھی یہی کہتی ہے، جب آپ خاموشی سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، دماغ ایک اور موڈ میں چلا جاتا ہے، جہاں یادیں ترتیب پاتی ہیں، جہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ سب سے خوش بزرگ ہجوم میں نہیں ہوتے، وہ پارک میں ہوتے ہیں، کتاب کے ساتھ، مسکراتے ہوئے۔ وہ تنہا نہیں ہوتے،
وہ اپنی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، وہاں پہنچے کیسے؟ سب سے پہلے غلط مشورہ چھوڑ دیں، بس باہر نکل جاؤ، کوئی کلب جوائن کرو۔ یہ سن کر دل گھبراتا ہے نا؟ اجنبیوں سے بھرا کمرہ خوفناک لگتا ہے، تو دباؤ چھوڑ دیں۔ آپ کو کسی کلب کی ضرورت نہیں، کسی پارٹی کی ضرورت نہیں۔ تحقیق ایک راستہ دکھاتی ہے: کمزور تعلقات۔ دماغ کو گہری دوستی ہی نہیں چاہیے، چھوٹے سادہ رابطے بھی خوشی پیدا کرتے ہیں۔ اصل خطرہ اکیلا ہونا نہیں، غائب ہو جانا ہے۔ یہ رہے 3 آسان طریقے۔ پہلا، خود کار کاؤنٹر چھوڑ دیں۔ انسان والی لائن میں جائیں، نام پڑھیں، نام لے کر بات کریں، صرف 30 سیکنڈ، اور دماغ کہتا ہے میں نظر آ رہا ہوں۔ دوسرا، کتے والا طریقہ۔ پارک میں کسی کے کتے سے بات کریں، انسان سے نہیں، کتے سے۔ مسکراہٹ، 2 جملے اور بات ختم۔ تیسرا، خاموش موجودگی۔ لائبریری، کافی شاپ، اخبار کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات نہ کریں، بس موجود رہیں۔ دماغ کو پیغام ملتا ہے قبیلہ قریب ہے، تم محفوظ ہو۔ اور جب رات کو اچانک وہ لہر آ جائے تو جسم کا ایک بٹن ہے، ویگس نرو، یہ سٹریس کا بریک پیڈل ہے۔ یہ آزمائیں، گہری سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے گہری آواز میں ہم کریں۔ 3 بار۔ دل کی رفتار کم ہو جائے گی، کندھے ڈھیلے پڑ جائیں گے، اور وہ خالی درد ڈھیلا پڑنے لگے گا۔ آخر میں ایک سوال بچتا ہے: میں ڈر نہیں رہا، لیکن کیا بس یہی زندگی ہے؟ نہیں، یہ انتظار گاہ نہیں، یہ آپ کی تیسری منزل ہے۔ سب سے خوش لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، وہ پوچھتے ہیں میں کیا بنا رہا ہوں۔ جب آپ کچھ تخلیق کرتے ہیں، تنہائی ممکن ہی نہیں رہتی۔ باغبانی، تصویری البم، لکڑی کا کام، بیکنگ۔ جب آپ کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، خاموشی خالی نہیں لگتی، مرکوز لگتی ہے۔ آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ مصروف تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اب ذرا اپنے کمرے کو دیکھیں، یہ قید خانہ نہیں، یہ آپ کی سلطنت ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ خود مختار ہیں، اور یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن ایک چھپا ہوا فائدہ ابھی باقی ہے جو آپ کو شادی شدہ لوگوں سے زیادہ جوان رکھ رہا ہے، خاص طور پر رات کو۔